عزت گھٹانے والی عادتیں۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے عزت گھٹتی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن کرزی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، یا سیدی، عزت گھٹانے والی کون کون سی عادتیں ہیں؟ فرمایا، زیادہ بولنا، یعنی آپ اتنا لگاتار بے فضول بولتے چلے جائیں کہ وہ آپ کے لیے بالکل بھی فائدہ نہیں بلکہ آپ کی عزت گھٹے گی کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، یہ بولتا ہی چلا جا رہا ہے، خاموش ہی نہیں ہو رہا، اور بول کیا رہا ہے اس کو خود بھی معلوم ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے جو زیادہ بولنے والا ہو، ہم اسے بھاگتے ہیں، یہ تو بہت ہی بولتا ہے اور اوور بولتا ہے اور اس کی باتوں میں کچھ ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات باتوں میں صداقت نہیں، بعض اوقات جو ہے بس فضول ہی بولے جا رہا ہے، بعض اوقات لمبی چھوڑے جا رہا ہے، بعض اوقات ایسی باتیں بولے جا رہا ہے کہ دوسروں کی غیبت، چغلی، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر وہ چغلی کر رہا ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک چغل خوری دوزخ میں لے جائے گی۔ اگر وہ زیادہ بولنا اس وجہ سے ہے تو وہ بہت زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے لیے نقصان کے آثار پہاڑ بنائے جا رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور دوسرا، اگر وہ زیادہ بول رہا ہے اور وہ فائدہ مند بول ہی نہیں رہا تو وہ اپنی عزت کو کم کرتا جا رہا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ نمبر 2، راز کھولنا۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کا راز کھولوں گا تو میری عزت بنے گی تو معذرت کے ساتھ آپ غلط ہیں۔ اگر آپ کسی کا راز کھولتے ہیں تو آپ کی عزت بنے گی نہیں، آپ کی عزت گھٹے گی۔ آپ کی عزت ہرگز راز کھولنے سے نہیں بنے گی، کیونکہ وہ شخص جس کے پاس آپ راز کھول رہے ہیں وہ جانتا ہے، یار اس کو جس بندے نے راز بتائے، اس کو اپنا ساتھی بنایا، ہم راز بنایا، وہ اس لیے بنایا کہ یہ کسی کو نہیں بتائے گا، اور یہ اس کا راز میرے پاس کھول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بندہ عزت کے قابل نہیں، یہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے راز کھول رہا ہے تو یہ میرے راز بھی تو کھولے گا نا۔ تو وہ آپ کی عزت بن نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ خدا را، اگر کسی نے آپ کے پاس راز رکھوائے تو آپ کے پاس امانت ہے، اس کا حساب جو ہونا سو ہونا ہے، لیکن آپ کی عزت بھی گھٹ رہی ہے نہ کہ بڑھ رہی ہے۔ ذرا توجہ تو کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جس کو آتا ہے راز بتائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ راز فاش نہیں کرنے، راز کا مطلب کیا ہے؟ اس کو چھپایا جائے، اس کو فاش نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلی بات تو آپ راز بتاؤ ہی نہ کسی کو، آپ کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے راز فاش نہیں ہوں گے، ہو ہی جاتے ہیں، کبھی منہ ماری ہوگی، کچھ معاملہ ہو گیا اور راز فاش کر دیتے ہیں لوگ۔ خدا را، پہلی بات تو اس سے بچیں، اور دوسرا جو راز فاش کرتا ہے ہوش کے نہ کھلنے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ فی امان، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی لوگ کرتے کیا ہیں۔ اور وہ تیسری چیز فرمایا، ہر کسی کی بات جو دوسرے کے خلاف ہو اس کو مان لینا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ دوسروں کے خلاف بولنے سے تو ہٹتے نہیں ہیں، جیسے پتہ نہیں ثواب کا کام ہے، فری میں ملے جا رہا ہے، لیے جا رہے ہیں۔ زیادہ ہی ثواب مل رہا ہے کہ آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ثواب پہ ثواب ہے نا۔ دوسرے کے خلاف بولے جا رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوتا ہوں، سن کیسے رہا ہے بندہ؟ کسی کے خلاف بول رہا ہے، وہ سن کیسے رہا ہے؟
اچھا وہ سن رہا ہے، مجھے یہ بتائیں جو تم کسی کے خلاف بول رہے ہو، جو سن رہا ہے، کیا وہ آپ کی عزت کرے گا؟ بولے کہ یہ آج یہ اس کے خلاف بول رہا ہے، کل یہ میرے خلاف بولے گا. آج یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، کل یہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اس بندے کا ساتھ نہیں دے رہا جس کے ساتھ اتنا عرصہ رہا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، پھر یہ کل کو میرے ساتھ کیسے ہوگا؟ میں کیسے امید کر سکتا ہوں کہ کل یہ میرا بھی ساتھ دے گا؟ لہذا خدارا ہوش کے ناخن لیں. یہ جو 3 چیزیں ہیں ایسے تھوڑا فرمایا ہے، اللہ کے ولی نے فرمایا ہے کہ یہ عزت کو گھٹاتی ہیں، یقیناً گھٹاتی ہیں. آپ تجربہ کر لیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں. کبھی آپ سوچ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے. جو لوگ یہ چمچہ گیری کرنے لگتے ہیں نا، فلانے کی بات آگے بتا دی، فلانے کی. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سکول میں آپ ہیں، ٹیچر ہے، اور آپ کے ساتھ اور ٹیچرز بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پرنسپل کے پاس جا کے بقیہ ٹیچر کی شکایت دے رہے ہیں. پرنسپل کی نظر میں کیا آپ کا مقام بن رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقام بن رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ آپ کا مقام بن رہا، گھٹ رہا ہے. اس میں کہا یار یہ دوسروں کی باتیں آ کے بتا رہا ہے، یہ کل کو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کل کو اس کے معاملات میرے ساتھ کیا ہوں گے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنی عزت کو گھٹائیں مت. اگر اپنی عزت بنانی ہے تو یہ 3 کام چھوڑ دیں: زیادہ بولنا، کسی کے راز کو فاش کرنا، اور کسی کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو مان لینا. اگر آپ اس لت میں مبتلا ہیں تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، نکل جائیے، ورنہ آپ کے لیے نقصان ہوگا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تیرے پاس کسی کی چغلی کھاتا ہے وہ تیرے خلاف بھی چغل خوری کرتا ہے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور نہ پسند کیا جائے اور اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے اور نہ ہی اس سے سچا مانا جائے. اور اس کو ناپسند کیوں نہ کیا جائے کہ جبکہ وہ جھوٹ، غیبت، دھوکے، خیانت، کینہ، حسد، منافقت اور لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. وہ کس طرح؟ رب نے فرمایا لوگوں کو ملاؤ، اور یہ لوگوں کے درمیان جدائی، افتراق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی رب نے فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں نہ حق سرکشی پھیلاتے ہیں. تو بتائیے یہ جو اس کے ساتھ جو چغل خوری کر رہا ہے یہ کس زمرے میں آئے گا؟ بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور یہ جو 3 چیزیں ہیں جن سے عزت گھٹتی ہے ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.